پاک میں 30واں سپارہ اس کی سورۃ الفجر، اللہ تعالیٰ کی ذات نے چند قسمیں اٹھائیں. والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک تو فجر کی اہمیت کی وجہ سے فجر کی قسم اٹھائی، اور دوسرا ولیال عشر، یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں اور 10 دن مراد ہے. ذی الحجہ جو کل سے شروع ہوگا، اس کے پہلی 10 راتیں اور 10 دن جو ہے وہ اس سے مراد ہے. اللہ رب العزت ان دنوں کی فضیلت، مرتبے اور مقام کو بیان فرمانے کے لیے یہاں پر قسم اٹھا رہا ہے. والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی، اسے یوم النحر مراد ہے جس کو ہم بڑی عید کا دن کہتے ہیں 10 ذی الحجہ. والوتر، اور طاق کی، اس سے 9 ذی الحجہ مراد ہے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، جس میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے. یہاں سے اس مہینے سے، چونکہ یہ آخری ایک مہینہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے جو کہ نئے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پورے مہینے کو ایک محترم مہینوں کے اندر شامل فرمایا، اس لیے اس کا مرتبہ اور مقام تو ہے ہی، لیکن اس کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ہے. حدیث مبارکہ میں آیا افضل ایام الدنیا، دنیا کے بہترین دن ایام العشر، وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 باتیں سامنے آتی ہیں. ایک طرف رمضان کا آخری عشرہ کہ جس میں لیلۃ القدر ہے، اور ایک طرف ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جس میں یوم النحر ہے. تو فرمایا کہ دنوں کو دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے پہلے دن رمضان کے حوالے سے جو آخری عشرہ اس کے دنوں سے افضل ہے، اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے. اور کیوں افضل ہیں؟ اس لیے کہ ان دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن موجود ہے. اور اگر راتوں کو دیکھیں تو رمضان کے آخری عشرہ جو ہے اس کی راتیں افضل ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے. اور یہ 10 دن ایسے ہیں، ان میں چند ایسی عبادات ہوتی ہیں جو سارا سال ہم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر حج والی عبادت انہی دنوں میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن کے اندر سارا سال حج کی عبادت ہم نہیں کرتے. قربانی والا عمل، اگرچہ ہم جانور ویسے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، لیکن قربانی کی فضیلت، قربانی والا عمل صرف انہی دنوں کے اندر کیا جاتا ہے. 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، صرف اسی کے اندر قربانی کی جاتی ہے. اسی طرح سے تکبیرات تشریق وہ اسی مہینے کے اندر پڑھی جاتی ہیں نمازوں کے بعد، سارا سال نہیں پڑھی جاتی. عید الاضحیٰ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، سارا سال نہیں ہوتی. تو یعنی یہ سارے کے سارے اعمال وہ ہیں جو سارا سال میں نہیں ہوتے، اسی مہینے کے اندر ہیں، انہی دنوں کے اندر ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی تعریف کو بیان فرمایا. یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے یوم عرفہ کے حوالے سے، وہ جو شروع والی گفتگو اگر ذہن میں ہے تو بعض لوگ پھر سوال کرتے ہیں جی حدیث مبارکہ میں آتا ہے یوم عرفہ کی بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ذی الحجہ کے ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھے، اللہ رب العزت ان دنوں کے ہر روزے کے بدلے میں اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کا ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ یوم عرفہ کون سا مراد ہوگا؟ سعودیہ والا جو ہم سے 1 دن پہلے ہوگا، یا ہماری 9 ذی الحجہ مراد ہوگی؟ تو ظاہری بات ہے کہ جس دن ہمارے ہاں یہاں پر 9 تاریخ ہوگی وہ وہی یوم عرفہ کہلائے گا، اسی دن وہ فضیلت ہوگی. اسی دن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ کہلائے گا، اس لیے کہ اس میں یوم عرفہ جس دن رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بہت کم اعمال ایسے ہیں جس میں گناہ کبیرہ کی بخشش کے حوالے سے فرمایا، اور خاص طور پر آئندہ سال کے اور آئندہ وقت کے گناہوں کی بخشش کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اس میں سے ایک دن جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے. حضور علیہ السلام نے ان دنوں کے اندر کچھ اعمال بتائے، جس میں سے ایک عمل تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے
قربانی کی استطاعت کسی کو عطا فرمائی اور کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو جیسے آج اگر چاند نظر آتا ہے تو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر جب تک اپنے جانور کو ذبح نہ کر لے اس وقت تک اپنے ناخن ہاتھ کے ہو، پاؤں کے ہو یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال جو ہے انہیں نہ تراشے۔ اور اس کی حکمت محدثین نے یہ بیان فرمائی، اس لیے کہ ان دنوں کے اندر وہاں پر حج ہو رہا ہے، اور جو حجاج کرام ہیں وہ حجاج کرام ان کے لیے لازم ہے کہ احرام کی حالت میں اپنے جسم کے حصوں کے بال نہ کاٹیں، احرام کی حالت میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن نہ کاٹیں، وہ ان چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت اس عظیم فریضے کی وجہ سے جو ان پر رحمت نازل فرمائیں گے، اس مشابہت کی وجہ سے اللہ وہ رحمت ہم پر بھی نازل فرمائیں گے۔ ہم گئے تو نہیں ہیں، لیکن کم از کم تھوڑی جتنا ہو سکتا ہے ان کی نقل کر کے ان جیسا درجہ، ان جیسا مقام، ان جیسی کچھ نہ کچھ رحمت ضرور حاصل کر سکتے ہیں، اور اس نقل کی وجہ سے اللہ ضرور ہمیں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہاں پر لے کر جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد سے پھر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کو توفیق عطا فرمائی تو وہ 9 دن کے روزے رکھیں، 9 دن کے روزوں کا اہتمام کریں، نفلی روزے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے ہیں، یعنی روزے رمضان کے بعد یہ افضل، لیکن دنوں کے اعتبار سے کہا کہ اس کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں عام دنوں کے اندر نفلی عبادت اتنا مقام نہیں رکھتی جتنا مقام ان دنوں کے اندر رکھتی ہے، عام دنوں کے اندر ذکر اذکار اتنا مقام نہیں رکھتے جتنا ان دنوں کے اندر رکھتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر جب 9 ذی الحجہ ہو، یوم عرفہ ہو، اس دن فجر کی نماز سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کا ایک مرتبہ اتنی آواز سے مرد کے لیے پڑھنا کہ دوسروں تک بھی آواز جائے، اور عورت کا اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنی آواز اپنے کان تک چلی جائے، یہ سب کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام یہ سارا سال تو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے دن ہے، فرمایا یہ تحلیل کے دن ہے، لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے، یہ تکبیر کے دن ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، یہ تسبیح کے دن ہے، سبحان اللہ، اور تحمید کے دن ہے، یعنی کہ الحمدللہ، ان کلمات کو پڑھا جائے۔ تو ان الفاظ کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر جو اعمال ہیں اس کی تعداد کو بڑھا دینا چاہیے، ہمیں یہ اعمال کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ اور آخری چیز جو اس کے اندر قربانی والا عمل کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شاید ہی، بلکہ اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسا کوئی موقع نظر نہیں آتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے دنوں میں اتنا مال گھر کے اندر موجود تھا جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس لیے نہیں کہ یہ فرض ہے بلکہ اس لیے کہ عظیم کام ہے، اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانور قربان کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ کہا کہ ان دنوں کے اندر سب سے افضل ترین عمل جانور کو ذبح کرنا ہے جو قربانی کے دن ہے، اس سے افضل عمل کوئی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض ہے یا نہیں ہے، اگر ہمت ہوئی، توفیق ہوئی تو آپ نے قربانی کی، اور ہر سال قربانی کی، اور صرف اپنی طرف سے قربانی نہیں کی بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سال حضور نے ایک قربانی اپنی طرف سے کی اور ایک قربانی امت کی طرف سے کی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی نفلی قربانی، ایک قربانی بہت سارے لوگوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے، یعنی ایک بندہ نفلی ایک قربانی کر رہا ہے، یا اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی طرف سے کر رہا ہوں، بہت اچھی بات، لیکن فرض قربانی ایک کی طرف سے ایک قربانی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ جی ایک نے کر دی وہ سب کی طرف سے ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے نماز سب پر فرض ہوتی ہے، باپ پڑھ لے تو بیٹے کی نماز ادا نہیں ہو جاتی، شوہر پڑھ لے تو بیوی کی نماز ادا نہیں ہو جاتی، اگر قربانی سب پر فرض ہے، سب پر لازم ہے، تو سب کی طرف سے ادا کی جائے گی تو ہوگی، لیکن نفلی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمیشہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا تھا، ایک حضور کی طرف سے کیا کرتا تھا۔ تو قربانی جو نفلی ہے
وہ دوسروں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. اور یہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل اور قابیل، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو قربانی مانگی اور دونوں نے پھر قربانی کی. اللہ کی ذات جس کی نیت خالص تھی، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق کر رہا تھا، اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا. ساری دنیا نے دیکھا کہ قربانی اس کی قبول ہوئی ہے جو نیت کے اندر خالص تھی، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا. آج تو اللہ کی ذات نے بڑا پردہ ڈالا ہمارے اوپر. ہم عمل کرتے ہیں، یہ نیت میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، اور اللہ پردہ ڈالتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے بڑے اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بظاہر تو بہت اعمال کرتے ہیں لیکن حشر کے میدان میں پہنچے تو ہماری نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے کل کو کوئی عمل بھی ہمارے نام اعمال کے اندر نہ ملے.